الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. once again brothers and sisters, آج پتہ چلا ہے کہ ماشاءاللہ جو ہمارے یوتھ کلب کے جو بھائی ہیں یہاں سے جو پنڈی سے اسلام آباد آتے ہیں تو ماشاءاللہ کتنا وہ لمبا ڈسٹنس ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. رائٹ, اچھا آج کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہاؤ تھنگز ول پروسیڈ. کافی کنفیوز تھا میں کہ یہاں پہ کس طرح اس کو لے کے جایا جائے. تو آئی کیم اباؤٹ, اللہ تعالیٰ نے جو ہے بس دل میں بات یہ ڈالی, چونکہ رمضان کا مہینہ ہے, قرآن کا مہینہ ہے, تو وائی ناٹ ہیو این اٹیچمنٹ ود دا بک اٹ سیلف. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ, کہ ریمائنڈر دیجئے مسلمانوں کو اس قرآن سے, اور اس قرآن سے ریمائنڈر وہی لیتا ہے مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ, جس کو مجھ سے ڈر لگے, جس کو مجھ سے خوف ہو. اور ہوتا یہ ہے کہ سبحان اللہ دوسروں کی باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف, الحمدللہ مجھے چینج کرنے میں قرآن مجید کا ہی ہاتھ ہے. اگر میں یہ کہوں نا کہ قرآن مجید نے تھوڑا بہت مجھے پش کیے, نہیں, وہ انجسٹیفیکیشن ہوگی قرآن کے ساتھ. تو الحمدللہ the more I came to know about قرآن, جس طرح میری الحمدللہ جو عربک لینگویج میں نے تھوڑا بہت اللہ کی توفیق سے پڑھنا شروع کیا, تو سبحان اللہ it changed me a lot. تو میں نے سوچا کہ rather than taking a topic from the قرآن, یا کوئی بھی سننا سے ٹاپک لیا جائے پھر اس کے اوپر جو ہے مزید ڈسکس کیا جائے, اس کی بجائے جو ہے انشاءاللہ آج میں نے چونکہ تراویح اٹینڈ کی ہے تو میں نے سنا ہے کہ قاری صاحب نے سورہ اعراف چل رہی ہے, تو ہم in each session I'll be with you guys for the next few days inshallah, you have to bear it with me. تو میں نے سورہ الانعام آج جو ہے سوچا ہے کہ انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے. آیا ٹو آیا ول بی ڈیفیکلٹ کیونکہ ٹائم کم ہے, تو کچھ آیات ہیں انشاءاللہ میں نے شارٹ لسٹ کی ہیں آپ کے لیے, تو ہم تھوڑا سا یہ ہے کہ ان کا ترجمہ دیکھیں گے, رف ٹرانسلیشن, کیونکہ آئی ایم اے پرسن ہو بلیوز کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنا, ٹرانسلیشن از ناٹ پاسبل. آپ سب کو تعجب ہوگا یہ بات سن کے, لیکن آئی ایم ٹرو ٹو دیٹ. اسکالرس کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ پاسبل نہیں ہے, بلکہ کسی بھی لینگویج کا ترجمہ کرنا پاسبل نہیں ہے ایکوریٹ. اس کی وجہ یہ ہے, ایک ایگزامپل سے آپ کو میں سمجھاتا ہوں. آپ علامہ اقبال کا شعر لے لینا کوئی بھی, اور اس کو پھر آپ انگلش یا کسی بھی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کریں, اور پھر آج جب وہ فارسی کا شعر ہو یا کوئی بھی اردو کا شعر ہو, جب آپ اس کو انگلش میں جب بول رہے ہوں گے نا, اٹ ول بی ایز اف ٹیسٹ اٹ از ٹیسٹ لیس, آپ کو مزہ نہیں آئے گا. وائی ایم آئی سیئنگ دیٹ, قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے, تو آپ اگر اس کا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں نا, یو شوڈ نو عربک. اور میں بار بار یہ چیز بڑی یہ ہے کہ اس پہ زور ڈالتا ہوں. سبحان اللہ, آئی کین سی ماشاء اللہ ینگ بردرز ہیئر. آپ لوگ ماشاء اللہ پڑھتے ہیں, اسکول کالجز میں جاتے ہیں, 2 گھنٹے کے لیے نہیں جاتے, 5 6 گھنٹے 8 گھنٹے آپ اسکول کالج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. اس کے بعد گھر آ کے آپ اسکول یعنی ہوم ورک بھی کر رہے ہوتے ہیں, اسائنمنٹس ہوتے ہیں. بٹ when it comes to اسلام we come lazy. ہم جو ہے نا پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اور شیطان جو ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نہیں, عربک از اے ویری ڈیفیکلٹ لینگویج. اور ہوتا یہ ہے کہ سبحان اللہ ہم وہ بندے ہیں کہ اتنا پڑھ لکھ جاتے ہیں اور ہم گوروں کو انگریزی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. بٹ when it comes to قرآن, جو اللہ تعالیٰ نے جس زبان کو چوز کیا ہے for your and my guidance, ہم بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں. تو انشاءاللہ ایک وہ ٹیسٹ پیدا کرنے کے لیے انشاءاللہ رف ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھی جائے گی. تو with this انشاءاللہ I'll start off. بس یہاں پہ ایک بار اور جو ہے before I continue, ایک یہ ہے کہ سجیشن سمجھ لیں, نصیحت سمجھ لیں
کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز بلیسڈ یو انف کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہ توفیق دی, آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ آپ یہاں پہ اچھی بات سن رہے ہیں. اس کو ضائع مت کیجیے گا. ہو سکتا ہے میرے کنوے کرنے میں کوئی نہ کوئی کوتاہی رہ گئی ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے نا وہ پرفیکٹ ہے. تو کوشش کیجیے کرے کہ یہ چونکہ قرآن کا مہینہ ہے تو اس کی علاوہ بھی جب آپ گھر جاتے ہیں نا, اوپن اپ دا مصحف, قرآن مجید کھولیں. اف یو ڈونٹ نو دی عربک فار انسٹنس, آپ ایٹ لیسٹ اسٹارٹڈ ود ٹرانسلیشن. کوئی نہ کوئی آپ کی بانڈنگ ہونی چاہیے اس کتاب کے ساتھ. بانڈنگ نہیں ہوگی نا تو پھر آئی ڈونٹ نو, اگر اس کتاب کے ساتھ ہماری بانڈنگ نہیں ہے تو ہاؤ آر وی بوسٹنگ کہ ہم مسلمان ہیں. تو ٹائم کم ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانعام کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. دورۃ القرآن تو نہیں اس کو کہہ سکتے, میں کچھ آیات مس بھی کروں گا کیونکہ جو ہے لینتھی سورہ ہے. تو مکی سورہ ہے یہ سورہ الانعام, اور مکی سورہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو ڈویژن ہے نا سوراز کی, وہ دو طریقے سے ڈیوائیڈ ہوتی ہیں. ایک مکی سورہ جو کہ مکن ایرا میں, مکن پیریڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی, which was approximately 13 years. اور اس کے بعد جو 10 سال ہیں جو مدینہ کا پیریڈ ہے, مدینہ میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. سو دس پرٹیکولر سورہ از مکی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. وہ کون ہیں؟ خلق السماوات والارض, اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. اور وجعل الظلمات والنور, اندھیروں کو پیدا کیا ہے اور نور کو پیدا کیا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں, نوٹ کریں گے کہ ظلمات جو لفظ آیا ہے نا یہ پلورل ہے, اور اس کے آگے جو نور کا لفظ آیا ہے دیٹ از سنگولر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار he was with the companions, صحابہ کرام ساتھ تھے. he took a stick, اور زمین پہ نا مٹی پہ he started drawing lines, لائن بنانے لگے. ایک لائن انہوں نے بڑی سیدھی بنائی اور باقی جو لائنز تھی نا وہ رائٹ لیفٹ میں جو ہے نا ٹیڑھی لائنز بنا دی. پھر صحابہ کرام کو سکھایا, بتلایا. کہتے ہیں کہ یہ جو تم رائٹ لیفٹ, یہ جو لائنز جو میں نے بنائی ہیں دیکھ رہے ہو نا, یہ ساری دیز لائنز آر لیڈنگ ٹورڈز ہیل فائر, یہ جہنم کی طرف لیڈ کر رہی ہیں. اور یہ تمہیں جو ایک سنگل لائن جو سیدھی نظر آ رہی ہے نا, دس از لیڈنگ ٹورڈز جنہ, یہ تمہیں رب العالمین کی طرف لے کے جا رہی ہے. تو سملرلی وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اور پھر یہ جو کافر ہیں, ناشکرے ہیں. اچھا دیکھیں ایک اور چیز, چونکہ الحمدللہ قرآن مجید کا سلسلہ چل رہا ہے, میں اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں اور آپ سب کو بھی, جب بھی قرآن مجید میں کافر کا نام آئے نا تو یہ مت سمجھے کہ یہ صرف نان مسلمز کی بات ہو رہی ہے. کافر کا مطلب ہوتا ہے یعنی ناشکرے کے لیے بھی آتا ہے, the person who doesn't thank, جو شکر ادا نہیں کرتا. اور بیسیکلی کافر کا مطلب ہوتا ہے لنگوسٹکلی, اگر میں آپ کو بتاؤں, قرآن مجید میں کسان کو بھی کافر کہا گیا ہے. کافر کرتا کیا ہے, what does a farmer do, وہ کرتا کیا ہے کہ جب وہ فار ایگزامپل سیڈ اپنے فارم میں, کھیت میں جب سیڈ ڈالتا ہے نا تو وہ اس کو کور کر دیتا ہے, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی سیڈ. اسی طرح کافر وہ شخص ہوتا ہے کہ اس کو نا سم وے ڈاؤن دا لائن اس کو پتا ہوتا ہے کہ حق کیا ہے, اللہ تعالیٰ کون ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, لیکن وہ نا اس کو چھپا دیتا ہے. تو کافر اس سینس میں جو ہے آپ اس کو سمجھے, کافر کا یہ مطلب ہوتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا, وہ اللہ ہی ہیں جنہوں نے تم سب کو پیدا کیا ہے مٹی سے. ثم قضى اجلا, اور تمہارا ایک وقت مقرر کر دیا اس دنیا میں. جتنے بھی بندے یہاں پہ بیٹھے ہیں یا جتنے بھی آپ کو اس سٹی میں, اس پوری دنیا میں بندے نظر آ رہے ہیں, آج ایک وقت آنے والا ہے. آج تو ہم اوپر ہیں نا مٹی کے, ہم سب مٹی کے نیچے ہوں گے, ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے. اور سبحان اللہ اس ویری پروفاؤنڈ, جو بھی قاری ہے قرآن مجید کا, جو قرآن مجید کو پڑھنے والا ہے, کوئی صفحہ اٹھا کے دیکھ لیں, یو ریڈ اینی, یو ٹیک آؤٹ اینی پیج, آپ کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کو آخرت کے بارے میں بتایا جاتا ہے.
کہ اے انسان سن لے، تو اس دنیا میں جو آیا ہے نا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا. You have to leave this دنیا one day or the other. ثم قضى اجلا، ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے. واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، اور ایک مقرر وقت ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں، لیکن تمہارا حال کیا ہے، تم شک میں پڑے ہوئے ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. Very beautiful. واللہ میں آپ کو بتاؤں، it really surprises me. قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ آدھا گھنٹہ بھی بات کرتے رہیں، آپ نے آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ آپ نے تراویح بھی سن لی، واللہ اگر آپ 2-3 الفاظ بھی سمجھ جاتے ہیں نا، اور اپنی زندگی کے ساتھ وہ اٹیچ کر لیتے ہیں، اس کو فالو کر لیتے ہیں، خدا کی قسم آپ کی ہدایت کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ یعلم سرکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو. اب الحمدللہ یہاں پہ سب مسلمان بیٹھے ہیں، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ٹھیک ہے نہیں I don't believe in اللہ. اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم اس آیت پہ لٹرلی بلیو کرتے ہیں؟ یعلم سرکم، وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وَيَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو. ابھی دیکھیں 2-3 الفاظ ہیں نا، یعلم سرکم وجہرکم، وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اپنے دل میں اور ظاہر کرتے ہو. اگر آپ اس سیٹنگ سے، اس گیدرنگ سے کچھ بھی نہ سیکھ پائے، یہی سیکھ کے جائیں کہ ٹھیک ہے یار میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو میں کرتا ہوں یہ سمجھتے ہوئے، سوچتے ہوئے کہ کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ رہا. انسان گناہ کرتا، کیوں گناہ کرتا ہے انسان ان فرسٹ پلیس؟ فار ایگزامپل اگر میں اکیلا بیٹھا ہوں، if I am having this device with me in my hand، اور رات کا ٹائم ہے، ابھی دیکھیں نا سبحان اللہ، ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اللہ تعالیٰ نے اندھیروں کو بنایا ہے. جس اندھیرے میں بیٹھ کے ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اس اندھیرے کو. and we think nobody is looking at us, nobody is watching us. اور میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، اگر میرے دل میں ہو، مجھے پتا ہو کہ نہیں there is always someone looking at that particular moment. For instance اگر میں اپنے گھر میں ہوں، اندھیرا ہے، the lights are off، اور I'm seeing what I am seeing. آپ کو پتا ہے what does the general یعنی ہماری عوام کرتی کیا ہے موبائلز پہ. اور اگر مجھے پتا یہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے یار میرے کوئی بھائی آ گئے ہیں یا کوئی ڈور کھلنے کی آواز آئی ہے، what is the first thing we do؟ سب کچھ بند کر دیتے ہیں، بند کر کے ایز اف یو آر سلیپنگ. آپ دیکھیں ہمیں اس بندے کے آنے سے تو ہمیں ڈر لگ گیا ہے کہ یار اس بندے کو پتہ نہ چل جائے، لیکن ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی احساس نہیں ہوا. یعلم سرکم، جو تم چھپا رہے ہو نا وہ خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے. کیا یہ ہماری ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر ہم یہی سیکھ جائیں نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہماری زندگیاں جو ہے نا بدل جائیں گی. یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، اور جو تم کر رہے ہو وہ جانتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہدایت کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم نازل کر دیتے. اچھا کفار مکہ کے بارے میں بات ہو رہی ان دیٹ کانٹیکسٹ، کہ اگر ہم ایک کتاب نازل کر دیتے فی قرطاس، ان اے بک فارم، ایک بک کی شکل میں ہم قرآن مجید کو نازل کر ہی دیتے، فَلَمَسُوهُ، اور اس کو یہ ٹچ بھی کرتے، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو یقیناً اب یہ لقال الذین، لام زبر تھوڑی بہت میں انشاءاللہ عربک کا بھی ٹچ دوں گا تاکہ آپ کو تھوڑا بہت جو ہے نا جب آپ گھر میں جائیں پڑھیں تو آپ کو بھی تھوڑا بہت جو ہے نا یو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بات کی ہے. یقیناً یہ کافر کہیں گے کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو. یعنی امیجن کریں کہ معجزے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ان اے بک فارم، بک کی شیپ میں نازل کر دیا ہے، اور یہ ان کے سامنے بھی آ گیا کفار مکہ کے. یہ اس کو ٹچ بھی کریں گے لیکن پھر بھی کہیں گے نہیں یار یہ تو جادو ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی کے تھوڑے آگے آیت ایک اور آتی ہے، ویری ویری پروفاؤنڈ. آج انسان
اگر مسلمانوں کی بات کی جائے، تھوڑی بہت داڑھی رکھ لی، حجاب کرنا شروع کر دیا، نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے بندہ، تو سمجھ لیتے کہ نہیں یار، یعنی یہ میری ہی کوشش ہے، میری ہی ایفرٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے اسی آیت کے حوالے سے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، غور کیجئے گا، تھوڑا سا مجھے نا آپ کی اٹینشن چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم نازل کرتے ملائکہ، فرشتوں کو ان کے سامنے لے آتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور اگر مردے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور تمام کے تمام جاندار ہم ان کے سامنے حاضر کر کے لے آتے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ پھر بھی ایمان لے کے نہ آتے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی پرمیشن نہ ہو۔ تو بات سمجھ میں کیا آتی ہے کہ ہدایت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ملتی ہے۔ ہدایت اتنی چیپ نہیں ہے، ہدایت اتنی سستی نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں، ابھی ہم نماز پڑھ کے اٹھے ہیں، کوئی آپ نے نماز سنی ہو، قاری صاحب نماز پڑھے اور انہوں نے سورہ فاتحہ تلاوت نہ کی ہو، ہر نماز میں آپ کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر ہونا تو یہ چاہیے نا، اگر آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، وی گیو چیریٹی، اب ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، تو اٹس ایز اف کہ ایوری تھنگ از آل رائٹ، مجھے ابھی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ہدایت، اچھا مائنڈ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے یار، میرا فلاں دوست ہے نا، میرا فلاں کولیگ ہے، اس کو ہدایت چاہیے، دیکھو وہ نمازیں بھی نہیں پڑھ رہا، اور دیکھو وہ اس کی حرکتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور ہاں اچھا نان مسلمس کی بات ہو رہی ہے، then why Allah subhanahu wa ta'ala is telling us to recite this surah in every salah, in every rak'ah? Why? کیونکہ ہدایت وہ شے ہے کہ انسان کو قدم قدم پہ ہدایت کی ضرورت ہے، انسان کو قدم قدم پہ ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، شیطان آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ امام احمد کے بارے میں آتا ہے، بڑی زبردست سٹیٹمنٹ ہے۔ امام احمد he was on his death bed، اور ان کے بیٹے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو he is slightly subconscious، unconscious ہو رہے ہیں، تو ان کی جو ہے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو ان کے جو بیٹے عبداللہ ہیں غالباً، وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ اٹس ایز اف کہ میرے جو والد ہیں نا، کہ وہ ابھی ہو سکتا ہے موت کے ڈر کی وجہ سے یہ کلمات کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، which is not a good sign، کہ ایک مسلمان جو ہے کہہ رہا کہ میں بھی مرنا نہیں چاہتا، کہ it is as if he is not prepared۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب ان کو ہوش آیا نا، تو بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان، آج میں نے بڑی جو ہے عجیب چیز سنی ہے آپ کے منہ سے، you were saying کہ ابھی نہیں ابھی نہیں، کیا آپ کو موت سے ڈر لگ رہا تھا؟ کہتے ہیں بیٹا میرے پاس شیطان آیا تھا۔ دیکھیں سی ہاؤ شیطان ورکس، شیطان پلے کیسے کرتا ہے۔ شیطان مجھے کہنے لگا اے احمد تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، میں فیل ہو گیا ہوں تجھے پھسلانے میں، اور میں اس کو جواب دے رہا تھا کہ ابھی نہیں، تیری اور میری جنگ جاری رہے گی جب تک میرے اندر سے سانسیں ختم نہیں ہو جاتی، میری روح نہیں نکل جاتی۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے، شیطان مرتے دم تک انسان کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، سب سے آپ کہتے ہیں نا کریٹیکل سچویشن شیطان کے لیے وہی ہے کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے۔ لیٹ سے جتنی بھی 50 60 70 سالہ زندگی ہے، شیطان آپ کو نہیں جو ہے بہکا سکا، وہ اگر اس مومنٹ میں آپ کو وہ بہکا دے تو اس کے سمجھو اس کی جو ہے اس کے ٹارگٹس اس نے اچیو کر لی ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ، اس ٹائم وہ محنت کم کرے گا کہ زیادہ کرے گا؟ بہت زیادہ کرے گا۔ تو شیطان آپ کا اور میرا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اور ہدایت جو ہے نا، ہدایت برادرز واللہ ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی۔ ہم جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، آؤٹ آف آل دا بلیسنگز آف اللہ سبحانہ و تعالی، ہم کتنی بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ آپ کا کتنا شکر ہے کہ آپ نے بن مانگے ہمیں ہدایت دے دی ہے،
آپ نے ہمیں بن مانگے جو ہے آپ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کر دیا. آپ اس کو چھوٹی نعمت سمجھتے ہیں. لیٹس سے کہ اس دنیا کا جو سب سے امیر ترین شخص ہے بٹ ہی از اے نان مسلم. لیٹس ٹاک اباؤٹ ایلون مسک, لیٹس ٹاک اباؤٹ جیف بیزوس. ان لوگوں کی اگر بات کی جائے جن کو ہم نے اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے, لیٹس سے اگر یہ آج جو ہے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں and these people die as a non-Muslim. Now you tell me, where are these guys standing? کیا یہ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے؟ بتائیں مجھے. جہنم میں جائیں گے نا. کیا ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ مال دولت دنیاوی لحاظ سے سب کچھ ہے, لیکن ایک چیز نہیں ہے, ہدایت. اور اگر ایک انسان جس کے پاس کوئی مال نہیں ہے, کوئی گھر نہیں ہے, کھانے کو 3 وقت کا کھانا نہیں ہے, بمشکل 2 وقت کی جو ہے اس کو کھانا میسر ہے, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے, and when that person dies, now you tell me کہ that person is successful or not. ہمارے جو سٹینڈرڈز ہیں نا بڑے عجیب سٹینڈرڈز ہیں. کہتے تو ہیں ہم مسلمان ہیں, لیکن ہمارے جو گولز ہیں, ہمارے جو ٹارگٹس ہیں وہ بڑے جو ہیں, ہم نے اپنے جو رول ماڈلز ہیں نا یعنی کوئی اور ہی لوگوں کو بنا کے رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں. اچھا, اس کے بعد انہی کفار کا جو ہے آگے مطالبہ کیا گیا ہے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ. اور یہ جو ہے نا ایک بہانہ کیا کرتے تھے کہ کیوں اس نبی کے ساتھ جو ہے فرشتہ کیوں نہیں نازل کر دیا جاتا. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ. اگر ہم فرشتہ نازل کر ہی دیتے تو ان کا تو پورا حساب کتاب جو ہے چکتا کر دیتے. میننگ کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتہ نازل کرتے ہیں نا تو وہ عذاب کے طور پہ نازل ہوتا ہے. جب قوم نہیں مان رہی ہوتی تو وہ عذاب لے کے آتا ہے. لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. پھر ان کو کوئی بھی مہلت نہیں دی جاتی. اور پھر ان کو جو ہے نا لاجیکلی یہ بتایا جا رہا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا, کہ اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو ظاہری بات ہے کہ اس کو ایک انسانی شکل میں ہم جو ہے ان کے پاس بھیجتے. اگر انسانی شکل میں نازل کرتے تو ہوتا کیا وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. تو پھر بھی اسی ڈاؤٹ میں رہتے جس ڈاؤٹ میں ابھی ہیں. تو it doesn't work like that. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قُلْ, اے نبی ان سے کہہ دیجئے سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. ان سے کہیں کہ گھومیں پھرے زمین میں اور دیکھیں جو میری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے نا ان کا انجام کیا ہوا ہے. Many a times to all the parents here, to all the boys here, جو کہ گھومتے پھرتے تو بہت ہیں, بچوں کو تو لے کے جاتے ہیں, کبھی پارک لے کے جا رہے ہیں, کبھی کسی مالز میں گھمانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. ہم نے کبھی اپنے بچوں کو کیا کبھی ہم نے اپنے دوستوں کو یہ بتایا کہ یار چلو گھومتے ہیں دیکھتے ہیں, سبحان اللہ, look at the sky. رات دن ہم صبح ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں آسمان کو دیکھتے ہیں, لیکن have we ever ponder on it کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا شاندار عظیم الشان آسمان بنایا ہے. جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے آپ کو آسمان ہی آسمان نظر آ رہا ہوتا ہے. How huge. اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں جھنجھوڑے کہتے ہیں انتم اشد خلقا ام السماء, کیا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے کہ آسمان کا. Look at your size. 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ 9 فٹ the tallest man. آسمان کی طرف دیکھو تو صحیح. بناہا, ہم نے تو آسمان کو بنایا ہے. کیا تم عقل نہیں رکھتے, سوچتے نہیں ہو. اب جتنی بڑی چیز ہو, جتنی ہیوی چیز ہو, اس کو ہینڈل کرنا یعنی انسانی پرسپیکٹو سے اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے کرنا, اس کو اتنا ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ آسمان ہل رہا ہو, آسمان کے کلرز آٹومیٹکلی چینج ہو رہے ہوں. سورہ ملک اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا کہ سورہ ملک پڑھا کرو, الذی خلق 7 سماوات طباقا, کہ اللہ تعالیٰ وہی ہیں جنہوں نے 7 آسمانوں کو بنایا ہے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. اب دیکھیں سبحان اللہ, بڑا زبردست انداز ہے. خلق الرحمن, اللہ تعالیٰ کی خلقت کی بات ہو رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کانٹیکسٹ میں کہ آسمان کا لفظ آتا ہے یہاں پہ کہ تمہیں آسمانوں میں کوئی ایرر نظر نہیں آئے گا,
لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اے انسانوں اوپن اپ یور مائنڈز، صرف آسمان کی طرف مت دیکھ، خلق الرحمن، رحمان کی کوئی بھی خلقت، لک ایٹ اینی کریشن آف رحمان، تمہیں کوئی ایرر نظر نہیں آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ has made everything perfect. اور پھر فرماتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر، آسمان کی طرف ہی دیکھنے تو آسمان کی طرف دیکھ، هل تری من فطور. اور یہ بڑا زبردست انداز ہے واللہ my brothers I'm telling you again and again، مجھ سے نہیں رہا جاتا. میں آپ کو اگر یہاں بیٹھے بیٹھے بتاؤں نا کہ یار میں فلاں جگہ گیا ہوں، I had an amazing pizza، میں نے بڑا ہی زبردست پیزا کھایا ہے، اور میں یہاں پہ آدھا گھنٹہ آپ یہ رٹ لگا کے رکھوں، آپ مجھے بتائیں گے آپ کیا میری بات کو اپریشیٹ کر سکیں گے؟ بتائیں، نہیں کر سکیں گے. unless and until you don't take the address you go there yourself and eat it. ایسا ہے کہ نہیں؟ میں یہاں پہ جتنا مرضی آپ کو بتا دوں نا کہ قرآن is an amazing book، جتنے مرضی اسکالرز لیں کہ یار قرآن جو ہے یعنی اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، اس لیے کبھی کبھار ہمیں جو ہے نا وہ افیکٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی بات. اب یہاں پہ دیکھیں انداز کیا ہے اللہ تعالیٰ کا بیان کرنے کا، ہل تری من فطور. فطور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کامن ناؤن یوز کیا ہے، کامن ناؤنز اینڈ پراپر ناؤنز. ماشاء اللہ انگلش بڑی پڑھتے ہیں ہم. کامن ناؤنز کیا ہوتے ہیں، پراپر ناؤنز کیا ہوتے ہیں؟ پراپر ناؤنز وہ ہوتے ہیں جب کسی پرٹیکولر چیز کی بات ہو رہی ہو. ایسا ہی ہے. If I talk about the car, I'm specific about a particular car. ایک گاڑی کی بات ہو رہی ہے. If I say a car, it could be any car. کوئی بھی گاڑی ہو سکتی ہے، ادھر بھی ہو سکتی ہے، یو ایس میں وہ گاڑی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کامن ناؤن یوز کیا ہے. فطور کا مطلب ہوتا ہے کامنلی اگر اس کو بات کی جائے تو ایرر، شگاف کہہ لیں، ایرر کہہ لیں. اب کامن ناؤن ہے تو ایرر، اب دیکھیں چھوٹا ایرر بھی ہو سکتا ہے، میڈیم ایرر بھی ہو سکتا ہے، ایکسٹریم لیول پہ ایرر بھی ہو سکتا ہے. ایسا ہی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا ہل تری فطورن، کہ تمہیں کوئی ایرر نظر نہیں آئے گا. یعنی کوئی بھی ایرر تم اپنے مائنڈ میں تم نے بنا کے رکھا ہوا ہے نا، اچھا یار آسمان ٹلٹیڈ ہے، اس سائڈ سے اوپر ہے، اس سائڈ سے نیچے ہے، اچھا آسمان کا ایک کلر تو بلو ہے اور اس سائڈ سے پتہ نہیں کہ عجیب و غریب یعنی اس کا کلر ہوا ہوا ہے، اچھا آسمان شیک کر رہا ہے. یعنی کوئی بھی ایرر آپ کے مائنڈ میں آتا ہے. عربک لینگویج میں کامن ناؤن کو مزید کامن کرنا ہو نا، مجھے نہیں پتا کسی اور لینگویج میں یہ اسلوب ہے کہ نہیں، بٹ ان عربک لینگویج اٹ ہیز. اس کامن ناؤن کے پہلے من لگا دیا جاتا ہے. اب اس کو ٹرانسلیٹ کرنا اٹس امپاسبل. آئی ایم ٹیلنگ یو اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو ود ریسپانسبلٹی. اس کو آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، اس کو آپ کو سمجھنا پڑتا ہے، انٹرنلائز کرنا پڑتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں قراء بھی ایسے ہوتے ہیں، پیچھے ہمارے ہاں حفاظ بھی ہوتے ہیں، ایسی ایسی آیات پڑھی جا رہی ہوتی ہیں اور ہم وی آر ڈوزنگ آف، ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے، اور وہی آیات جب عرب ممالک میں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں دے آر کرائنگ. کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے اپنے آپ سے؟ کیونکہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا رب کیا بات کیا کر رہا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں تمہیں کسی کی، اب دیکھیں نا اس کو میں چاہ کے بھی نہیں بیان کر سکتا، کسی قسم کا ایرر واللہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں کوئی یعنی آپ سمجھ لیں کوئی فلا نہیں ہے. اٹس فلالیس. یہی سمجھ جائیں نا کہ اگر ہمارے رب کی کریشن اتنی پرفیکٹ ہے then how can a person imagine کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دین امپرفیکٹ ہوگا. خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ ہیں، we are in a situation where we are doubting our religion itself. اسلام میں یہ کیوں ہے؟ اسلام میں داڑھی کیوں جو ہے کہا جاتا ہے کہ داڑھی رکھی جائے؟ اسلام میں حجاب پہ کیوں اتنا ایمفیسس کیا جاتا ہے؟ اچھا چیریٹی 2.5%، یہ I mean what is this? We start questioning. اور ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ اس کے تھوڑا سا آپ
ڈیپلی سوچیں نا, ہم اللہ تعالیٰ سے کوشچن کر رہے ہوتے ہیں, یا اللہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے, یہ اللہ اکبر. امیجن کریں وی ہیو دی اوڈیسٹی ٹو آسک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آگے یعنی اس سے پہلے ہم پڑھا ہے نا, خلق السماوات والارض, اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے. کتنی دفعہ آپ آسمانوں کو دیکھتے ہیں, کتنی دفعہ آپ سن کو دیکھتے ہیں, جو ہے سن جو ہے اٹس ویری شائنی برائٹ. آپ چاند کو دیکھتے ہیں. کبھی بھی ہمارے دل میں, ہمارے ذہنوں میں یہ چیز آئی ہے, ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, یو نو دیز stars, the sun, they are revolving in a particular orbit. ایسا ہے کہ نہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج نے جو ہے تھکا ہوا ہو کہ نہیں یار میں نے جو ہے پچھلے دن بڑی گرمی تھی, میں تھک گیا تھا, تو 10 منٹ کے بعد جو ہے وہ سن رائز ہو رہا ہے, یا اس کو گھر والوں کی یاد آ رہی تھی جلدی سن سیٹ ہو گیا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ پرفیکٹ ٹائمنگز. جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو قائم کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جب سے اپنا یہ جو میکینزم بنایا ہے, ایوری تھنگ از سو انٹیکٹ. ہر دن سورج نکلتا ہے, اور اتنا زبردست سسٹم ہے کہ آج آپ بتا سکتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر رمضان میں سن رائز کتنے بجے ہوگا, سن سیٹ کتنے بجے ہوگا. ایسا ہے کہ نہیں؟ آج آپ کو وہ پیمفلٹ مل جاتا ہے کہ اچھا یار 15 رمضان کو اتنے میں سن سیٹ ہوگا اور اتنے میں سن رائز ہوگا. کیسے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. اور یہ سورج ہر دن نکلتا ہے, ہر دن نکلتا ہے اور اپنے آربٹ میں چلتا ہے. آپ ذرہ برابر بھی نہیں دیکھتے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج اپنے آربٹ سے ذرہ برابر رائٹ ہوا ہو یا لیفٹ ہوا ہو یا سلو ہوا ہو یا اپنی سپیڈ اس نے تیز کر دی ہو؟ کبھی کیسے کسی نے آبزرو کیا؟ تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ سن از ایڈریسنگ اس, آل آف اس. کہتا ہے اے انسان تو اپنے آپ کو دیکھ تو صحیح, ہو آر یو. 5-6 فٹ کا انسان جو خود سے, آپ دیکھیں سبحان اللہ, تو خود سے سانس بھی نہیں لے سکتا, تھوڑا سا بیمار پڑ جاتا ہے, تیری یعنی تجھ سے ہمت نہیں ہو رہی ہوتی اٹھنے کی. اینڈ لک ایٹ می, that day اللہ سبحانہ و تعالیٰ my creator created me. میں ذرہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے جو مجھے پرمیشن دی نا, میں اس سے رائٹ لیفٹ یا آگے پیچھے نہیں ہوتا. اور تو اپنے آپ کو دیکھ. And now you are questioning اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو ہے کون؟ کبھی ہم نے سوچا ہے اپنے آپ سے تو یہ کیا ہے؟ اور یہ صرف سورج کی بات نہیں ہو رہی, وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. آپ اب سبحان اللہ پڑھے تو صحیح ایسٹرونومی کے بارے میں, you know stars, millions and billions and trillions of stars, galaxies and I don't know what and what not. اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. I don't know, please tell me the logic of this. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ, بڑی زبردست آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, بار بار بینگ اپون بینگ, کہ ان سے پوچھو آسمان اور زمین کس کا ہے, پوچھو کس کا ہے. اچھا خود ہی جواب دے دو, قُلْ لِلَّهِ, اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. سبحان اللہ, یہ تو ہم سمجھ جائیں. اگر آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کے ہیں اور جو کچھ اس میں ہے, تو ہمیں کیا ہمبل نہیں ہونا چاہیے؟ Why are we arrogant then? تھوڑا سا اللہ تعالیٰ جب مال دے دیتے ہیں تو ہماری گردنیں جو ہے نا بس اکڑی رہتی ہیں, ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ. اِنَّكَ, اب دیکھیں نا واللہ برادرز, قرآن کو جو ہے نا پلیز ٹرائی ٹو ٹیک اٹ سیریسلی. اِنَّكَ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اب دیکھیں اگر میں آپ میرے سامنے ہے نا, میں آپ یا تم کر کے جو ہے پکاروں گا. If nobody is in front of me, تو میں آپ نہیں کہوں گا, میں بولوں گا وہ کر کے جو ہے میں مخاطب کروں گا. ایسا ہی ہے نا. اب اللہ تعالیٰ جب تم کر کے پکار رہے ہیں یا آپ کر کے, اٹ از ایز اف جو بھی قاری پڑھ رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اس سے مخاطب ہیں. اے انسان انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تو بڑا ایروگنٹ بنتا ہے نا, تجھے تھوڑا سا مال جو ہے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں, تھوڑا سا تجھے صحت آ جاتی ہے,
پھر بھی تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا جتنے مرضی زور زور کے سٹیپس لے لے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, اور جتنی مرضی اپنی گردن اکڑا لے, تیری گردن جو پہاڑ ہے نا ان تک نہیں پہنچ سکتی. Look at my creation. With having said all of this, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ, اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحم لازم کر لی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر brothers, واللہ it's very very personal. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے, ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑنے لگ جائے نا, ما ترک علیہا, اب دیکھیں وہی اللہ تعالیٰ وہی انداز ہے, من دابۃ, کامن ناؤن اور اس کے پہلے جو ہے من آ گیا ہے, یعنی کوئی بھی جاندار اس دنیا میں زندہ نہ رہتا, نو انس, کوئی انسان نہیں, کوئی جن نہیں, کوئی فرشتہ نہیں, کوئی حیوان, کوئی جاندار رہتا ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں. This very moment you are breathing, wallahi it's because of mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. This is just because of his mercy. تو باتیں تو بہت ہے کرنے والی, سبحان اللہ. واللہ میں نے تو سوچا تھا کہ ہم پوری سورت کو کمپلیٹ کریں گے. It's just one page we have completed. انشاءاللہ میرا پلان یہی ہے کہ سورہ الاعراف میں ہمارے قاری صاحب نے تلاوت کی ہے, we'll see some of the gems from سورہ الاعراف, اور پھر انشاءاللہ بڑی زبردست سوراز ہیں, اور many lessons we can get from it. May Allah subhanahu wa ta'ala make this session beneficial for all of us. اور with this passage of ayah, اس آیت کو ہی میں کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا, جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ, اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لازم کر دی ہے. Then he says لَيَجْمَعَنَّكُمْ, یہ ایک اور طریقہ ہے. یار اللہ اکبر, قرآن اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کا جو انداز ہے نا, کیا ہی زبردست انداز ہے. جب بھی آپ کوئی بھی عربک لٹریچر پڑھ رہے ہو نا, جس میں آپ چاہے وہ حدیث ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں, اور آپ کو کوئی ایسا لفظ نظر آئے جہاں پہ آپ کو لام زبر ہو, جیسے لَيَجْمَعَنَّكُمْ, اور اس لفظ کے اینڈ میں تشدید آ جائے, لَيَجْمَعَنَّكُمْ, عربک میں زور ڈالنے کے لیے اپنی بات پہ اس سے اوپر کوئی بھی جو ہے طریقہ نہیں ہے. دس از دا میکسیمم. یہاں پہ حالانکہ دیکھیں نا, تھوڑا سا ہم سوچیں, اللہ تعالیٰ جنرلی ہی کوئی بات کر دے نا, اٹس ویری ویری اوتھینٹک. ہماری یعنی دنیا کی اگر بات کی جائے, ایک اگر لیبر ہے کسی کمپنی کا, وہ بات کرتا ہے تو اس کا ایک اپنا وزن ہوتا ہے, اس کو آپ سیریس لیں نہ لیں. سملرلی اگر اس کمپنی کا سی ای او یا مینیجنگ ڈائریکٹر کوئی بات کرتا ہے نا, تو اس کو اس کے جو امپلائیز ہیں سمجھتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے, یہ اب مذاق نہیں کر رہے. جتنا سٹیٹس بڑھتا رہتا ہے نا, فار ایگزامپل ہمارے ملک کے چیف آف آرمی اسٹاف کوئی بھی بات اگر آ کے آن لائن کر دیں تو ہم اس کو بڑا سیریس لیں گے, اور جتنا ہی سٹیٹس ہائی ہوتا ہے اتنا ہی وہ بندہ جب آتا ہے نا عوام کے سامنے تو اپنی گفتگو بڑی زبردست کر رہا ہوتا ہے, کوئی مذاق نہیں کرتا, کسی کو ہنسانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا, اور اس کو اپنی بات میں قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. کیوں؟ کیونکہ ہم بائی ڈیفالٹ سمجھ لیتے ہیں کہ یار اس بندے کا سٹیٹس اتنا ہائی ہے, یہ مذاق نہیں کر رہا, ہی مینز اٹ واٹ ایور ہی سیئنگ. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ دنیاوی معاملات ہیں. رب کائنات کے بارے میں کیا ہم سمجھتے ہیں؟ ہمارا رب جنرل بھی ایک بات کہہ دے نا, خدا کی قسم ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اس بات پہ. Then why is he saying لا يجمعنکم, ہم لازماً تم سب کو جمع کریں گے. الى یوم القیامہ, قیامت کے دن ہم تم سب کو جمع کر کے رہیں گے. اے میرے بندو, کہاں پہ بھٹک رہے ہو؟ Where are you wasting your time? اور پھر کیا ہے؟ لا ریب فیہ, واللہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی, انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے. لا ریب فیہ, اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے اس دن کے لیے. قیامت کے دن آنے کا کوئی شک نہیں ہے, تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے.
الذین خسروا انفسہم، ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور وہ کیا کرتے ہیں، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان لے کے آتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے دس از دا رائٹ پیتھ، اور یہ جو ہے جہنم کا راستہ ہے، لیکن نہیں، وہ سمجھتے نہیں ہم بڑے سیانے ہیں، ہمیں مت سکھاؤ، بڑے مولوی نہ بنو، مجھے پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔